नबीयीन हकीकत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान कारी मोहम्मद साजिद रिजवी हाज़िर खिदमत है। आज 22 रमज़ान मुबारक है और हस्बे मामूल आज भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा उलमाए कराम और नात खाना नशीरी लिसान मौजूद हैं। तो प्रोग्राम की इब्तिदा करते हुए सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमान निगरानी का तारफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद वक़ार रिजवी साहिब, अल्लामा कारी ताहिर ज़मान नक्शबंदी साहिब, मेरे भाईजान अल्लामा मौलाना मोहम्मद अदील रज़वी साहिब। वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी साहिब। तमाम मेहमान ग्रामीण कदर को प्रोग्राम में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा वक़ार रज़वी। मेहमान सनाखान अल्लामा मोहम्मद वक़ार रिजवी साहब से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनते हैं। उसके बाद अपने मेहमान निगरानी कदर से आज के मौजू के ऊपर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तवार देआं जिंद जान मीठल मदनी मन ठार तवार देआं सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तवार देआं मैं रोशनी अखियां दी रोज़े तो फिदा कर गए मैं रोशनी अखियां दी रोज़े तो फिदा करके गुलदस्ते दरूदां दे दरबार तवार देआं गुलदस्ते दरूदां दे दरबार तवार देआं सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तवार देआं जिंद जान मीठल मदनी मन ठार तवार देआं जन्नत दे हसी मंज़र चन तारियां दे दलवे जन्नत दे हसी मंज़र चन तारियां दे दलवे दे खजरा दे सिंगार तवार देआं सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तवार देआं जिंद जान मीठल मदनी मन ठार तवार देआं। बहुत शुक्रिया अल्लामा मोहम्मद वक़ार रिजवी साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में हदिया इनात पेश फरमा रहे थे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अल्लामा मौलाना मोहम्मद अदील रज़वी साहब से। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूसे रसालत का जो मसला है बहुत अहम मसला है। यानी अहले ईमान के लिए ये बहुत अहम मामला है और ये अक्सर होता है कि आए रोज
कुफ्फार जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर हमला करके मुसलमानों के ईमान को झंझोड़ते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से हमारे नाजरीन को और बिलखुसूस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से अपना नुक्ता नज़र बयान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर आज हम हाज़िर हैं अल्लामा साजिद कादरी साहब के साथ इल्म की हकीकत चैनल के अंदर माह रमज़ान शरीफ की ट्रांसमिशन में हकीकत रमज़ान प्रोग्राम के अंदर मैं और आप सब हाज़िर हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और तमाम उम्मत मुसलमान को अल्लाह करीम सरबलंदी अता फरमाए। जो किबला ने सवाल किया नमूस रिसालत के हवाले से, नमूस रिसालत जिस तरह नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, नमूस रिसालत फ़र्ज ऐन है। हर मुसलमान जो कलमा गो है, जो सादा है, उसको इतना भी इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी वो हुज़ूर की नमूस रिसालत पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। नमूस रिसालत उम्मत मुसलमा का अहम मसला है और इसकी हसासियत को जो हमारे अदारे हैं उनको भी समझना चाहिए, जो हमारी हुक्मरान है उनको भी समझना चाहिए और हर काफिर का मुंह तोड़ इसका जवाब देना चाहिए। हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दराजात में और बुलंदियां अता फरमाए। हजरत मुस्लिम वो शख्स हैं जिन्होंने काब बिन अशरफ यहूदी को कत्ल। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के सहाबा हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला की बात अर्ज कर रहा था कि काब बिन अशरफ यहूदी जिसने हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु की गुस्ताखी की, उसने कहा हमें तो रसूलुल्लाह की ज़रूरत नहीं है, हमारी तो डायरेक्टली बातें अल्लाह करीम से होती है। अल्लाह फरमाया कुल ए महबूब फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। क्या मेरे महबूब ऐलान फरमा दीजिए कि उस वक़्त तक वो बंदा जो ये दावा कर रहा है कि मैं अल्लाह से बड़ा प्यार है, मैं अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, तो उस वक़्त तक अल्लाह करीम उससे मोहब्बत नहीं करेगा जब तक वो रसूलुल्लाह की चौखट पे नहीं आ जाता। बारगाह मुस्तफ़ा के अंदर उसको झुकना पड़ेगा, बारगाह मुस्तफ़ा में उसको आना पड़ेगा। तो काब बिन अशरफ यहूदी ने जो कि उसने गुस्ताखी की, नबी कायनात के बारे में बातें उसने की, इस्लाम पर हर्जा सराई की, तो हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला के जो कि उसके तजारती मामलात के अंदर दोस्त भी थे, तो ताजदार बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो हुजूर ने फरमाया कौन है जो उसको कत्ल करेगा? तो हजरत मुस्लिम ने इसके या रसूल अल्लाह मैं उसको कत्ल करूंगा। हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला ने उसको मोहब्बत भी थी, प्यार भी था, तजारत भी थी, सारा कुछ भी उसके साथ था, लेकिन उसने गुस्ताखी कर दी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए अब वो उसके करीब कोई कीमत नहीं थी हजरत मुस्लिम के करीब उसकी, तो आपने जाकर रात के पहर में उसको कत्ल कर दिया। जब कत्ल हो गया तो इतना अहम मसला था नमूस रिसालत का
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خود جا کر گستاخ رسول کو مارا، اور پھر اس کو مارنے کے بعد یہ کہا یا رسول اللہ میں اس گستاخ کو مار کے آیا ہوں جس نے آپ کی گستاخی کی تھی۔ یہ ناموس رسالت کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے۔ صحابہ نے اپنے جانیں نشاور کر دی۔ فتح مکہ والے دن حضور تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے جا رہے تھے، جب عام معافی کا اعلان کیا گیا تو تاریخ کے اندر آتا ہے، کتب حدیث میں آتا ہے کہ کتی نے بچے دیے ہوئے تھے، اور ان بچوں کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان قریب کھڑے ہو گئے کہ لشکر نے یہاں سے گزرنا ہے تو اس کتی کے بچوں کو کچھ نہ ہو، کیونکہ اگر ان کو کچھ ہوگا تو یہ بھونکے گی۔ تو لہٰذا اسلام نے تو اس وقت بھی وہ حفاظت کی ان کتی کے بچوں کی، حالانکہ لشکر گزر رہا تھا، کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کی جناب پاس صحابہ کرام علیہ رضوان کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا، جب حضور کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو ابن خود الکعبہ کے پردوں کے اندر لٹکا ہوا تھا، تو حضور تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ابن خطل جو آپ کا گستاخ ہے کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، تو نبی کائنات نے فرمایا اس کو وہی قتل کر دیا جائے۔ یہ ناموس رسالت، گھر میں کعبہ میں تو چونٹی نہیں ماری جا سکتی، وہاں بھی چونٹی مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ یہ اسی بات پر دلیل ہے کہ بھائی کعبے کی حرمت تو بڑی افضل ہے، وہاں تو چونٹی نہیں مار سکتا بندہ، لیکن جب ناموس رسالت کی بات آئے تو پھر کعبے سے افضل ہے حضور کی ناموس رسالت، کیونکہ حضور کعبہ کا بھی کعبہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو نبی کائنات احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، جس طرح حضور نبی کائنات کا ایک صحابی فتح مکہ والے دن حضور کے آگے آگے مہار پکڑی ہوئی تھی اور نیزے کے ساتھ اس طرح ہجو کر رہے تھے، عربی میں ہجو کہتے ہیں تانا زنی کرنا کسی کو، تو آپ کہہ رہے تھے اے کافرو ہم آگے ہیں، ہم نے تمہاری گردنیں اڑا دینی ہے، تم نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضور تشریف لے کے آئے ہیں، جھنڈا بلند تھا اسلام کا، تو آپ اس طرح کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، آپ نے کہا اے عبیدہ دیکھ تو صحیح نہ ذرا، حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تیرے پیچھے سوار ہیں، سواری پر تو آگے مار پکڑی اور یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں رسول اللہ کی بارگاہ ہے؟ حضور نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو، اس کو کرنے دو، ہجو کرنے دو اس کو، تاکہ تمہیں نہیں علم اتنا تمہاری تلوار کام نہیں کر رہی جتنا اس کے ہجو کام کر رہے۔ یعنی کفار کو اس طرح تانا دینا یہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے، حضور کی عزت و ناموس کے لیے، حضور کی حرمت کے لیے۔ جس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے نے کہا ابو جان آپ میرے میدان جنگ میں میری تلوار کے نیچے بڑی بار آئے، لیکن میں نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نے تو آپ کو باپ سمجھا، آپ کو غصہ آیا حضرت صدیق اکبر کو، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اگر اس وقت تم میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں نے تجھے حضور کا دشمن سمجھ کے مار دینا تھا۔ یعنی یہ عشق، یہ محبت، یہ عقیدت جو صحابہ کرام علیہم رضوان جو آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے اور تا قیامت انشاءاللہ رہے گی، اور ناموس رسالت کے لیے ہماری جان دل ہر چیز قربان ہے۔ شکریہ علامہ مولانا محمد قدیر رضوی صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کا درس بیان فرما رہے تھے۔ میں اب گفتگو کے لیے گزارش کروں گا مفتی خضر الاسلام نقشبندی صاحب کو کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کچھ ارشادات قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ رحیم، سب سے پہلے تو میں ساجد رضوی بھائی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے آج اس ٹرانسمیشن میں مدعو کیا حقیقت رمضان میں، اور نام آپ نے بڑا پیارا رکھا ہے آپ نے اور آپ کی ٹیم نے، حقیقت رمضان، کیونکہ واقعتاً رمضان المبارک کی جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے کہ دین سیکھا جائے اور دین جو ہے وہ سکھایا جائے۔ تو میں آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے دیکھنے والوں پیار کرنے والوں سے میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ وہ فالو کریں اس چینل کو، تاکہ جو ہے وہ علم کی بات ان تک پہنچے، اور آپ نے یہ اچھا کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جو ہے وہ برکت عطا فرمائے۔ ساجد بھائی، سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ قرآن مجید میں حضور کی ختم نبوت کے متعلق کوئی نص موجود ہے، تو ایک نہیں کئی نصوص اس حوالے سے موجود ہیں۔
قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں پہلے ہی آیات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اب یہاں پر ان لفظوں پر غور کریں کہ وہ ایمان والے کون ہیں. وہ یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا، وانزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے والوں پر نازل کیا. یعنی اگر حضور کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا تو اللہ فرماتا کہ وہ جو ایمان لائیں گے آپ پر جو نازل کیا اور آپ کے جو بعد ہم نازل کریں گے. نہیں، من قبلک، اور قبلک کے بعد دوسرا لفظ کیا ہے، وبالآخرت، یعنی آپ کے بعد جو ہے وہ صرف قیامت نے آنا، بالآخرت، اس پر ایمان لانا. یعنی آپ کے بعد قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور قیامت تک حضور کے بعد کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا. حضور خاتم النبیین بن کر تشریف لائیں. پھر قرآن کی دوسری آیت جو بہت معروف ہے ختم نبوت کے موضوع پر، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد جو ہے وہ صرف اللہ کے رسول ہیں اور تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. یہ بہت بڑی دلیل ہے. یہاں مرد کا باپ نہ کہنا اور آخری رسول کہنا، ان دونوں باتوں کا ظاہری آپس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، کیونکہ باپ ہونا ایک الگ صفت ہے اور رسول ہونا ایک الگ صفت ہے. تو اللہ نے دونوں کو اکٹھا کیوں ذکر کیا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے. مراد کیا ہے یہاں؟ مراد یہ ہے کہ اگر حضور کے بعد کسی نے رسول ہونا ہوتا یا نبی ہونا ہوتا تو اللہ حضور کو جو اولاد دی، حضور کی اولاد بڑی ہوتی، جوان ہوتی، بیٹے، اولاد سے مراد بیٹے، وہ بیٹے جوان ہوتے. تو اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ کسی اور کو نبی نہ بناتا، حضور کے بیٹوں کو جوانی دیتا اور پھر وہ نبی بنتے، کیونکہ اس کے زیادہ اہل تو وہ تھے، کیونکہ حضور کا نسب پاک ہے. تو جب حضور ہی کے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ان کو اٹھا لیا اور ان کا وصال ہو گیا، تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ نبی کسی اور کو بنانا ہی نہیں تھا، ورنہ حضور کے بیٹے نبی بنتے. اس لیے فرمایا کہ حضور آخری نبی ہیں. جی، اس میں اصل میں ساجد بھائی جو آپ کا یہ کہنا ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بات دراصل میں یہ ہے کہ ختم نبوت ایک ایسا مشن رہا ہے کہ اس مشن پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور سے لے کر آج تک مستقل بنیادوں پر قربانی جو ہے وہ دی جاتی رہی ہے. مثلا میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ جب آپ خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بدری صحابی جو ہیں وہ آج کے بعد کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی نشانیاں ہیں اور حضور کے تبرکات ہیں. تو بس یہ یہیں موجود رہیں مدینے میں، لوگ ان کی زیارت کیا کریں. لیکن اس کے بعد مسلمہ کذاب نے جب دعویٰ ختم نبوت کیا اور 80,000 کا لشکر لے کے وہ آیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیا تھا کہ آپ نے کہا تھا بدری صحابی نہیں جائیں گے، لیکن پھر آپ نے بدری صحابیوں کو بھی مسلمہ کذاب کے خلاف جو ہے وہ جنگ میں بھیج دیا، کیونکہ وہ اس مشن کو جانتے تھے کہ یہ کاز بہت بڑی کاز ہے اور یہ بہت بڑا مشن ہے. تو حضرت صدیق اکبر کا اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ ختم نبوت پر قربانی دینے سے اور ختم نبوت پر کا کام کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں سن 1953 کی تحریک دیکھ لیں، اس تحریک میں یہاں لاہور میں شہادتوں کی تعداد دیکھ لیں، 10,000 لوگوں کا شہید ہونا اور لاکھوں لوگوں کا ختم نبوت کے لیے نکلنا اور قربانی دینا. پھر دور حاضر میں جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ 2020 سے لے کر 2023 کا جو دور ہے، یہ 3 سال دیکھیں، اس میں آپ اپنے کارکنان کی اور اپنے مجاہدین کی اور قبلہ امیر المجاہدین اور سعد بھائی اور دیگر ہمارے جو مجلس شورا ہے اور اس مشن کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، آپ ان کی قربانیاں دیکھیں اور اس مشن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی قربانیاں دیکھیں کہ کتنی صعوبتیں جو ہیں وہ اٹھانی پڑی ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اور پھر بھی کسی کا پیچھے نہ ہٹنا اتنی مشکلوں کے بعد، یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ختم نبوت ایک ایسا مشن ہے کہ اس پر مستقل قربانی دی جاتی رہی ہے اور آج بھی دی جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اس پر قربانی دینے سے کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا. تو جو سوال آپ نے کیا تھا کہ علماء کا اس میں کیا کردار ہے، تو وہ کردار الحمدللہ روز ازل کی طرح اور اظہر من الشمس ہے. جس طرح سورج نکلتا ہے نا، تو سورج کے نکلنے کا جس طرح کوئی انکار نہیں کر سکتا نا، اس کردار کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور آئندہ بھی ختم نبوت کے لیے اسی طرح جو ہے وہ قربانیاں دی جاتی رہیں گی. اور یہ حضور کی امت کا ایک امتحان ہے. اس امتحان کی وجہ سے حضور کی امت جو ہے وہ امتحان جو دے رہی ہے، اس امتحان کی وجہ سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ امت باقی ہے. جس دن لوگوں نے حضور کی ناموس پر پہرا دینا چھوڑ دیا، وہ دن آخری دن ہوگا، اس دن قیامت آ جائے گی، اس دن عذاب آ جائے گا. تو یہ وجہ ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ
मुफ्ती खिज़र उस्मान नक्शबंदी साहब, आपने बड़े सादा आसान अल्फाज में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को बयान फरमाया। इसके साथ मैं आज के अपने तमाम मेहमानान गिरामी उल कदर का बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त में हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल इल्म की हकीकत, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज कारी ताहिर ज़मान को भी फॉलो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमाती दीन इस्लाम के मतलब जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचें। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद साजिद रिजवी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत होगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व